ذات کو بھی نہیں بنایا، بلکہ قرآن کہتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ سے تو بالکل لا علم پیدا ہوتا ہے، کسی شے کا علم نہیں ہوتا۔ جب بندے کی ولادت ہوتی ہے، انسان اپنی ماں باپ کو نہیں پہچانتا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا، اسے اپنی خوراک کا پتہ نہیں ہے، اپنے لباس کا پتہ نہیں ہے، کسی شے کا پتہ نہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل لا علم پیدا ہوئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتے اتنا لا علم ہے وہ ماں کے پیٹ میں اپنے وجود کو خود بنائے، اتنے نظم سے اپنا وجود بنائے، اپنے اعضاء کو اتنا جوڑ دے؟ یہ جو انسان کا نظام ہے یہ لطیف ترین نظام ہے، پیچیدہ ترین نظام ہے۔ آج ایک ڈاکٹر کی پوری زندگی گزر جاتی ہے انسان کے ایک عضو کو سمجھنے میں۔ یہ دماغ میں کتنی باریک باریک شریانیں ہیں جو باہم مربوط ہیں، ایک شریان بھی پھٹ جائے انسان زندہ نہیں رہتا۔ بعض اوقات انسان کا پورا بدن مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایک ہمارا دل ہے، پورے وجود میں خون سپلائی کرتا ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک سارے بدن میں رگیں ہیں جن میں خون یہ دل سپلائی کرتا ہے۔ تو یہ نظام جو اتنا پیچیدہ نظام ہے، جو انسان پیدا ہوتے وقت اتنا لا علم ہے، نابلد ہے کہ وہ کسی شے کو نہیں جانتا، اس نے ماں کے پیٹ میں اپنے وجود کو کیسے بنا لیا ہے۔ انسان تاریکی میں اس کی نگاہیں کام نہیں کرتی، جبکہ ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں کے اندر اللہ کہتا ہے کہ رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ 3 پردوں کے اندر ماں کے پیٹ کا پردہ ہے، رحم مادر کا پردہ ہے، ایک جلی ہے جس میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فرمایا اللہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں پیدا کرتا ہے، اور کس میں پیدا کرتا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں اللہ تمہارے وجود کو بناتا ہے، 3 تاریکیوں میں۔ تو انسان تو اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا، وہ کون ہے کہ جس نے ماں کے پیٹ کی 3 تاریکیوں میں تجھے احسن تکوین کی شکل عطا فرمائی ہے؟